امت کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلا نقصان جس کا آج تک امت تدارک نہیں کر سکی، امت میں سے دین کی اور ایمان کی اجتماعی محنت نکل گئی اور بادشاہت کا ملکیت کا دور شروع ہوا، اور بادشاہت کا دور شروع ہوتے ہی سب سے پہلا جو بگاڑ آیا، جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے، سوچ ہماری ہے، جہاں چاہیں گے وقت لگائیں گے، جہاں چاہیں گے مال جو، اور جہاں چاہیں گے تو چاہت کا تو نام ہی نفس ہے، چاہت کا تو نام ہی خواہشات ہے۔ خواہشات پر یہ تینوں طاقتیں لگیں گی تو پھر عوامی احکامات کہاں رہیں گے؟ امت گرنی شروع ہوئی، اور اس لیے کہ امت میں سے اجتماعی محنت نکل گئی، افراد کی تو رہی، اہل علم کو فکر ہوا، اہل ذکر کو فکر ہوا، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور سیدی صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اور کیسے کیسے صوفیاء کرام اور ایسے علماء ائمہ مجتہدین، تو وہ افراد میں رہ گئے، لیکن جو دعوت کی اجتماعی محنت تھی وہ امت میں سے نکل گئی۔ پھر جان مال اور صلاحیتیں خواہشات پر لگنے لگی، گرتے 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 امت اتنی گری کہ جس امت کا اپنا وجود کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کہ تمہارا اپنی راہ صحیح چلتے ہوئے ہر ایک کی صحیح رہبری کرنا، بھلی بات کے راستہ لے کے چلنا، بری بات سے روکنا، تمہارا وجود دنیا میں اس لیے۔ لیکن جب جان مال پر اپنا قبضہ اور اس کو اپنی ہی سمجھی اور اپنی منمانیوں پر استعمال ہونے لگی، تو پھر یہ امت گرتے گرتے دوسروں کی تو کیا رہبری کرتی، اس کے اپنے ہی پیروں کے نیچے سے راستہ نکل گیا، یہاں تک کہ یہ خود مرتد ہونے لگی، اور ایک دو نہیں، گاؤں کے گاؤں، قبیلے کے قبیلے، اور لاکھوں کی تعداد میں۔ جب اسرائیل بنا تھا تو فلسطین کے، لبنان کے، شام کے بہت سے لوگ وہاں تھے، فلسطین، انہیں اپنے ایمان کا فکر ہوا، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جنوبی امریکہ، ارجنٹینا، وینزویلا اور ادھر سارے نکل گئے۔ لیکن ہم گئے تھے کچھ سال پہلے ارجنٹینا میں 15 لاکھ مرتد ہوئے۔ کیوں؟ گئے تھے ایمان بچانے کے لیے، لیکن ماحول بالکل ایمان کے خلاف تھا، سب کنورٹ ہو گئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا، ہر محلہ، ہر گلی، ہر گھر، ہر فرد، سب کا ایک مشترکہ کلمہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد۔ میں جو بھی کچھ ہوں سب بعد میں، بچوں کا باپ، بیوی کا شوہر، باپ کا مالک، لکھپتی، تاجر، کاشتکار، غریب، جو کچھ ہوں سب بعد میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ اس ایمان کو آنچ پہنچے، اس میں کمی آئے، اس پر زد پڑے، یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں۔ اس کے لیے دنیا ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ہاتھوں سے نکلتی ہو، ایمان ہر قیمت پر بچایا جائے گا، اور صرف بچانے، اس میں ترقی ہوگی، اس کے لیے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ساری مخلوقات کی عمریں دی جائے، سمندروں کی، آسمانوں کی، فرشتوں کی، درختوں کی، پتھر، ساری مخلوقات کی، اور وہ تمام عمریں صرف ایمان بنانے پر لگاوے تو عمریں ختم ہو جائے گی، ایمان کا سمندر اس کا کنارہ نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ،
یہ ایمان اتنا گہرا سمندر ہے. اس لیے جو ہماری دعوت کی محنت میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے. اور یہ قرآن نے کہہ دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس میں جتنا اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اتنا ہی اس کے دل کو راستہ دکھے گا. یہ بولنے کے بول ہے، یہ نہ بولنے کے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ بچنے کے. وہ کھانے میں، کمانے میں، عقیدے میں، عبادت میں، ہر چیز میں ایمان رہبری کرے گا. اس لیے سب سے زیادہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا. اور سکھانے والے کون؟ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتنے سال؟ 13 سال تو مکہ مکرمہ میں صرف ایمان. اخیر میں سال 1.5 سال پہلے نماز، اور وہ بھی پوری نہیں، اس کے لیے بھی احکامات آتے رہے اخیر تک. تو ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول میں سب سے پہلے میں مومن ہوں، مہاجر ہوں. کہ وہ ہجرت تو ختم ہو گئی مکے سے مدینے کی. کہ المہاجر من ہجر ما نہا عنہ او کما قال علیہ السلام. مہاجر وہ ہے جو تمام لائنوں میں ان تمام چیزوں سے بچ رہا ہو اور اسے چھوڑ رہا ہو جس کو اللہ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کا نام مہاجر ہے. کہ میں مومن ہوں، میں مہاجر ہوں. اگر یہ میں دونوں صفتیں اور اس کے ساتھ میری زندگی ہے، میرے ایمان میں روز ترقی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں روز ترقی ہے، اللہ کی منع کی ہوئی سے بچنے میں بھی میں بہت اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، تو یہ تو میری ذاتی زندگی ہے. اور ہم تو امت ہیں، ہم کو تو امت بنا دی. یہ زندگی ہر فرد کو ملے، اس کے لیے میں مجاہد ہوں. جان میری، مال میرا، صلاحیت میری، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اسی لیے اس ماحول میں جو آتا تھا، کٹر دشمن بھی آتا تھا تو ماحول سے ان کے رنگ میں رنگ جاتا تھا. ہم اپنے ماحول سے اتنے دور ہوئے کہ جہاں جاتے ہیں وہیں کا رنگ اپنے میں. افریقہ گئے تو وہاں، اور انگلینڈ گئے تو وہاں، اور امریکہ گئے تو وہاں، اور یورپ گئے تو وہاں، اور غیروں میں گئے تو وہاں. جہاں گئے وہاں کا رنگ. کیوں؟ کہ ہمارے پاس اپنی دعوت ہے ہی نہیں. جس کے پاس دعوت ہوتی ہے وہ مدعو نہیں ہوتا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا بگاڑ ہے، بگاڑ کو تو سب کہہ رہے ہیں بھائی بڑا، اس بگاڑ کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. کیا فتنے ہیں، مالداروں کے الگ، غریبوں کے الگ، مردوں کے الگ، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے، عورتوں کے الگ. یہ فتنے کا آسمان سے گرے، زمین سے اگے. جان، مال اور صلاحیتوں کا غلط استعمال، اس کے نتیجے میں یہ